حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور انتہائی سیاہ بالوں والا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس پر نہ تو سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر عرض کی، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جسے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، پھر قیامت کی نشانی ہی بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، غلام عورت اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں برہنے جسم بکریاں چرانے والے بلند اور بالا عمارتوں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی دینی منصب پر فائز شخص جیسے عالم دین، مفتی صاحب اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تو صاف ستھرے لباس اور اچھی حالت میں آئیں، ادب اور تعظیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ورنہ علم دین اور اس کی برکتوں سے محرومی رہے گی، کیونکہ علم حاصل کرنے کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن استاد ہے۔ علم حاصل کرنے میں جس طرح درسگاہ اور کتاب کی اہمیت ہے، اسی طرح استاد کا ادب اور احترام بھی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد کی تعظیم شاگرد پر لازم ہے کہ یہ بھی علم ہی کی تعظیم ہے، اور ادب کے بغیر علم تو شاید حاصل ہو جائے مگر فیضان سے محرومی رہ جاتی ہے۔ طالب علم کو استاد کے ادب کے مختلف دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے حق میں ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہوتا ہے، کیونکہ والدین اسے دنیا کی آگ اور مصائب سے بچاتے ہیں، جبکہ استاد اسے نار دوزخ اور مصائب آخرت سے بچاتا ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے آداب میں سے ہے کہ آپ کو نام لے کر یعنی یا محمد کہہ کر نہ پکارا جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ترجمہ ہے، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے کہ اے زید، اے عمر، بلکہ یوں عرض کرو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے کہ کانوا یقولون یا محمد یا ابا القاسم فنہاہم اللہ عن ذلک اعظاما لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یعنی پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے منع فرما دیا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آیت مبارک کی تفسیر یوں مروی ہے، لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہو۔